دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ محمد یاسر ممتاز کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سیریز کا مقصد مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا ہے۔ تو ہم اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم اپنی ان ویڈیو میں جو بھی واقعات بیان کرتے ہیں وہ تمام واقعات آپ تک پہنچتے رہیں، ان سے آپ اپنے اسلامی نالج میں بھی اضافہ کریں اور ان واقعات سے آپ کو محمد و آل محمد سے قربت بھی ہو۔ تو آج کا ہم وہ واقعہ بیان کریں گے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں مولا علی علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ اے علی، میرے پردہ کر جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا اور آپ نے اس کا فیصلہ میرے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ تو اب ہم اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اس بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اس واقعے کی طرف۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر کے دور خلافت کا وقت تھا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک بہت ہی شریف، پرہیزگار اور عابدہ عورت رہا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ اس کے حمل کے زمانے میں اس کو کباب کھانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا کباب کھانے کو بہت زیادہ دل کر رہا ہے، تو آپ مجھے کباب کا سامان لا کر دیں تاکہ میں کباب بنا کر کھا سکوں۔ تو اس پر اس کا شوہر کباب کے سامان کا انتظام نہ کر سکا، کیونکہ وہ درویش صرف آدمی تھا اور بہت زیادہ غریب تھا۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی اس بیوی کی اس خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ تو اسی روز ان کے گھر میں ایک گائے داخل ہوئی۔ تو گائے کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس درویش صرف آدمی کی بیوی نے کہا کہ تم جاؤ اور اس گائے کو پکڑ کر ذبح کر لو تاکہ ہم اس کے گوشت کا کباب بنا کر کھا سکیں۔ تو اس پر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم کس طرح لوگوں کی گائے کو پکڑ کر کھا سکتے ہیں۔ تو اس آدمی نے اس گائے کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور واپس آ گیا۔ ابھی اس کو واپس آئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ گائے دوبارہ ان کے مکان میں داخل ہو گئی۔ تو اس پر اس نے پھر اسی طرح اس گائے کو گھر سے باہر نکال دیا، اور اس بار اس نے اپنے گھر کو کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگانے کے بعد وہ واپس اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ گائے نے کسی طرح اپنے سینگوں کے ساتھ دروازے کو کھولا اور تیسری مرتبہ ان کے مکان میں داخل ہوئی۔ جب تیسری بار گائے ان کے مکان میں داخل ہوئی تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تیسری بار ہمارے گھر میں داخل ہو گئی ہے، اس میں ضرور ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا، اس لیے بار بار یہ ہمارے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ تو اس بار اس خاتون نے اپنے شوہر کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا کہ وہ اس کو ذبح کر دے۔ تو اس کا شوہر اس بات پر راضی ہو گیا اور انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا، اور اس کے گوشت میں سے کچھ حصے کا انہوں نے کباب بنانا شروع کر دیا۔ جب کباب کی خوشبو ان کے ہمسائے کے دماغ میں پہنچی، جو کہ وہ ان کا بہت زیادہ مخالف تھا، تو اس نے جب خوشبو سونگھی تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت غریب لوگ ہیں، تو یہ کیسے کباب بنا سکتے ہیں۔ تمام واقعے کا حال احوال جاننے کے لیے وہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک گائے ذبح ہوئی ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ان کے پاس تو گائے بھی نہیں ہے۔ جب اس نے گائے کو غور سے دیکھا تو اس کو یاد آیا کہ یہ گائے تو فلاں آدمی کی ہے۔
تو وہ فوراً اپنے مکان کی چھت سے نیچے اترا اور اس آدمی کے پاس گیا جس کی یہ گائے تھی۔ تو وہ آدمی چند محلے والوں کے ساتھ اس آدمی کے گھر آیا جہاں پر اس کی گائے کو ذبح کیا گیا تھا۔ تو اس نے محلے والوں کو دکھایا کہ اس آدمی نے میری گائے کو ذبح کر دیا ہے۔ تو اس نے اس درویش صفت آدمی کو پکڑ کر حضرت عمر کی دربار میں لے گئے اور حضرت عمر کو بتایا کہ اس آدمی نے میری گائے کو ذبح کر دیا ہے۔ اور حضرت عمر نے پھر اس درویش صفت آدمی سے پوچھا کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے یا ان کا کوئی وہم ہے یا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ان کو۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ جی بالکل میں نے اس کی گائے کو ذبح کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کس وجہ سے اس کی گائے کو ذبح کیا ہے؟ تو اس درویش صفت آدمی نے وہی دلیل بتائی کہ جو کہ اس کی بیوی نے اس کو بتائی تھی۔ تو حضرت عمر اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ کیا تو صرف دلیل کی بنا پر لوگوں کی گائے کو ذبح کر دے گا؟ پھر حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس آدمی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جب اس شخص کو ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ آدمی راستے میں شور و غل کر رہا تھا۔ تو جس کی آواز جب مولا علی علیہ السلام نے سنی تو مولا علی علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور لوگوں نے مکمل واقعہ مولا علی علیہ السلام کو سنایا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو سب کچھ سننے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے کہا بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شخص کو دوبارہ حضرت عمر کے دربار میں واپس لے جایا جائے اور لوگوں کو حکم دیا کہ آپ اس شخص کو دربار میں لے جاؤ اور میں ابھی آتا ہوں۔ جب مولا علی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد دربار میں حاضر ہوئے تو مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا اے ابو حفص، کیا میں اس آدمی کے بارے میں وہ حکم دوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس آدمی کے بارے میں بتایا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں، بالکل آپ وہ حکم سنائیے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے والے کا سر قتل کر دیا جائے اور اس کے سر کو گائے کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ تو اس پر مولا علی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ تو اس پر حضرت عمر نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے گائے والے کو قتل کیوں کیا ہے؟ اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حفص، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرا پردہ فرما جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا اور مجھے اس گائے والے کے سر کو قلم کر دینا ہوگا اور اس کے سر کو گائے کے سر کے ساتھ رکھ دینا ہوگا کہ جس طرح خضر علیہ السلام والوں کی طرح اسرار الہی میں ایک سر ظاہر ہوگا، اسی طرح اس واقعے کا بھی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ بس اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس آدمی کے سر کو گائے کے سر کے ساتھ رکھ کر اسماء الحسنی میں سے ایک اسم کو اس طرح پڑھا کہ جس کی سمجھ کسی کو بھی نہ آئے، اور اس کے بعد گائے والے کا سر بلند آواز میں یہ بیان کرنے لگا اے لوگو، گواہ رہنا کہ میں نے اس آدمی کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا اور گائے کو غضب کر کے اپنے گھر لے گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے اس در فانی میں ہی مجھ سے اس کا قصاص لے لیا اور آخرت کے دائمی عذاب سے مجھے بچا لیا۔ یہ سب سننے کے بعد لوگوں میں ایک شور و غل پیدا ہو گیا اور لوگ کہنے لگے
کہ واقعی میں مولا علی علیہ السلام علوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب علی ہم میں زندہ نہ ہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ کس طرح مولا علی علیہ السلام نے ایک ناحق کو ایک بہت ہی بری اور قتل کی سزا سے بچا لیا، اور ایک ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی۔ محمد و آل محمد کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، جس کو میں اپنی ساری زندگی بھی بیان کرتا رہوں تو وہ فضائل ختم نہ ہوں گے۔ تو اس بارے میں پھر بھی میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں محمد و آل محمد کے فضائل میں سے جو واقعات اس دنیا تک نہیں پہنچائے گئے، میں ان واقعات کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اس نیک مقصد میں آپ سب لوگ میری مدد کریں کہ آپ لوگ اس نیک مقصد میں ہمارے ساتھ مل کر اس اچھے اور نیک کام کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس سے ہمارا دائمی فائدہ ہو سکے۔ اور ان واقعات کو بیان کرنا کسی شخص یا کسی صحابی کے مقام کو کم یا بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور سبق آموز واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں، تاکہ وہ ان ویڈیوز سے سبق حاصل کریں اور اپنے اسلامی نالج میں بھی اضافہ کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔